إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی تعریفات تعظیم عبادات حاجات و مناجات اس اللہ جو وحدہ لا شریک ہے، جس کا کوئی پارٹنر، کوئی ساتھی، کوئی ہم، وہی تنہا اکیلا یکتا واحد پوری کائنات کا نظام چلانے والا ہے۔ بے شمار درود و سلام ہوں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ عز و جل نے دنیا والوں کے لیے بہترین رہبر و رہنما، قائد اعظم و امام اعظم بنا کے مبعوث پر۔ سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے۔ اس قدر کمزور ہے کہ جب جنت میں ہمارے ماں باپ تھے کہ وہاں سے کوئی دنیا کی رنگ رنگینی نہ تھی، اس کے باوجود بھی ہمارے ماں باپ سے غلطی سرزد ہو گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے ماں باپ کو اس کے بدلے میں جنت سے نکال دیا، اور یہ اللہ خالق و مالک کا احسان رہا، اللہ کا بڑا ہی فضل و کرم رہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے ماں باپ کو وہ الفاظ سکھلا دیے، اس بات کی سمجھ بوجھ دے دی کہ ہم نے اپنے خالق و مالک کو راضی کیسے کرنا ہے۔ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارا، اس پکار کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کلام قرآن مجید بنا کے محبوب کے پاکیزہ دل پہ نازل فرما دیا۔ وہ پکار کیا تھی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ آج ہم بھی کبھی چاہتے ہوئے کبھی نہ چاہتے ہوئے غلطی کر بیٹھتے، تو غلطی کرنے کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہی جو ہمارے ماں باپ نے کیا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگ لینی چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکار لینا چاہیے۔ سمجھداری اسی کے اندر ہے، اور ہمارے ماں باپ کی سنت بھی یہی ہے کہ اگر راستہ بھول جائیں تو یو ٹرن دیکھتے ہی یو ٹرن لے لینا چاہیے، نہ کہ اپنے پینڈے کو، اپنے سفر کو لمبا کرنا چاہیے۔ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جو بالکل صاف ہو گناہوں سے۔ انبیاء و رسل کے بعد دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں جو 100% گناہوں سے پاک۔
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو دنیا میں سب سے اعلیٰ و عرفہ لوگ تھے انبیاء و رسل کے بعد، ان سے بھی غلطیاں سرزد ہوتی تھی۔ یہ جتنے بھی نمونے ملتے ہیں، چوری کی حد، زنا کی حد، بے شک نہ ہونے کے برابر تھے واقعات، لیکن اس دور کے اندر تھے ضرور۔ جیسا کہ ہمیں ایک غامدیہ نامی عورت، ایک معاذ نامی آدمی کا واقعہ ملتا ہے، دونوں شادی شدہ تھے، تقاضۂ بشریت غلطی کر بیٹھے اور احساس ایمان کی کیفیت ان کے دل کے اندر تقوی کا لیول اتنا زیادہ تھا کہ وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے شادی شدہ کہ جس نے غلطی کر لی تھی، اور آ کر کے اپنے محبوب پیغمبر آخر الزمان سے گزارش کرتی ہے کہ اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجیے، مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا اور میں شادی شدہ ہوں۔ جو کہ ان کو پتا تھا شادی شدہ بدکار اور بدکارہ کی سزائے موت ہے، رجم کرنا ہے، سنسار کرنا ہے۔ تقوی کا لیول یہ تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس خود فزیکلی چل کے آئی اور آ کر کے کہنے لگی مجھے پاک کر دیں۔ الغرض بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج تو بہت ہی پرفتن دور ہے، فتنے عروج پہ ہیں، تو ڈیلی کی بنیاد پہ جب تک ہم بیدار ہیں کچھ نہ کچھ ایسا کام ہو ہی جاتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی مخالفت پہ ہوتا ہے۔ چھوٹا بڑا گناہ یہ ہوتے رہتے ہیں، کبھی زبان کا گناہ ہے تو کبھی آنکھوں کا ہے، کبھی ہاتھوں کا ہے، کبھی کچھ اور کبھی کچھ۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جس قدر ممکن ہو سکے معافیاں مانگتے رہیں۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ۔ سورہ مومن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دیتا ہے اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرو اور صبح اور شام اپنے رب کی تسبیح بیان کرو اس کی حمد کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کریں، اللہ کی تعریف کریں، اللہ کی تسبیح بیان کریں اللہ کی حمد کے ساتھ، اور اس کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اپنے گناہوں کی مجھ سے معافی مانگتے رہو۔ اور وہ لوگ جو اہتمام کے ساتھ رات کے آخری پہر بیدار ہوتے ہیں صرف اس لیے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، اللہ خالق و مالک انتہائی پیار اور محبت شفقت کے ساتھ ان کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر کرتا ہے۔ ان کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بڑا ہی پیار آتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَبِالْإِسْحَارِ ہم یستغفرون، وہ لوگ بڑے ہی پیارے لوگ ہیں جو سحری کے وقت اٹھتے ہیں، رات کے آخری پہر اٹھتے ہیں اور اپنے گناہوں کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمانا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ کوئی شک نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قام فی الکعبہ، کعبہ میں بیت اللہ میں کھڑے ہوئے، فسبح وکبر ودعا اللہ واستغفر ولم یرکع ولم یسجد۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیت اللہ میں کعبہ شریف میں کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی بلند کی، اللہ کی تسبیح بیان کی، اور آپ نے نہ رکوع کیا نہ سجدہ کیا، صرف کھڑے ہو کے کیا کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استغفار کیا۔ بتلائیے ان کی زندگی میں، ان کے لیل و نہار میں، ان کے اٹھنے بیٹھنے میں، ان کے چلنے پھرنے میں، ان کے کھانے پینے میں کوئی گناہ کا تصور کیا جا سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ اعلیٰ عرفہ پاک باز انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ راوی حدیث بیان کر رہے ہیں کہ قام، اللہ کے رسول علیہ السلام کھڑے ہوئے، فی الکعبہ، کعبہ کے اندر، فسبح وکبر، اللہ کی تسبیح بیان کی، اللہ کی بڑائی بیان کی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارا۔ کیا کہا؟ اے اللہ میں تیرا آخری نبی تجھ سے معافی مانگتا، ہمارے تو پلے ہی کچھ نہیں سوائے کے گناہوں کے۔ یقین مانے میں آپ اگر تنہائی کے اندر ایمانداری کے ساتھ اپنا محاسبہ کریں تو شاید کہ ہمیں اپنے آپ سے گن آنے لگ جائے، شاید کہ ہم اپنا چہرہ شیشے کے اندر نہ دیکھ پائیں، تو پھر بھی استغفار میں توبہ کے اندر اتنی سستی کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں
کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من لازم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل ہم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. جو استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے ڈیلی کی بنیاد پہ، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگتا رہتا ہے، استغفار کرتا رہتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ہر تنگی سے نکال دیتا ہے، اس کے ہر غم کو دور کر دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جس کا اس نے کبھی سوچا بھی نہ ہوتا، اس کا گمان بھی نہیں، اس کا تصور بھی نہیں ہوتا، اس جگہ سے اللہ خالق و مالک اس کو رزق عطا فرماتا ہے. کن لوگوں کا تذکرہ ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من لازم الاستغفار، جو کوئی بھی اس استغفار کو لازم پکڑ لے، آپ نے اوپر لازم کر لے کہ ڈیلی کی بنیاد پہ میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافیاں مانگنی ہے، پھر وہ غم زدہ رہتا ہے، نہ کوئی دکھ رہتا ہے، نہ پریشانی رہتی ہے. امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ کا دور تھا، ایک تندور کے اوپر روٹیاں لگانے والا، اس کی روٹین تھی کہ وہ روٹی لگاتا، آٹا گوندتا، روٹی پکاتا، روٹی نکالتا، اللہ خالق و مالک سے معافیاں مانگتا تھا. ایک ایسا واقعہ رونما ہوا کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ سفر میں تھے، انہوں نے رات گزارنا چاہی کسی مسجد میں، تو جو کہ ان کو لوگ جانتے نہ تھے بائی فیس، نام تو بڑا سن رکھا تھا لوگوں نے، اور قیامت کی دیواروں تک ہر آنے والے کچھ نہ کچھ شعور والے علم والے لوگ ان کو ضرور جانیں گے اور جانتے ہیں. مسجد والوں نے ان کو رات ٹھہرنے سے منع کر دیا، تو وہ تندور کے اوپر روٹیاں لگانے والا اس نے آفر پیش کی کہ آپ میرے ہاں ٹھہرے، میں آپ کی میزبانی کرتا ہوں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ وہ روٹیاں لگا رہا ہے، تندور کے اوپر معافیاں مانگتا جا رہا ہے، معافیاں مانگتا جا رہا ہے. تو امام احمد بن حنبل نے پوچھا رحمۃ اللہ علیہ کہ اتنی روٹین کے ساتھ اللہ سے استغفار کرتے ہو، اس کا کیا فائدہ ہوا تجھے؟ کہتا ہے زندگی میں جو بھی مانگا ہے اللہ خالق و مالک نے عطا کیا ہے، کوئی ایسی خواہش باقی نہ رہی جو دل کے اندر پیدا ہوئی ہو اور اللہ نے پوری نہ کی ہو. یہ مجھے فوائد ملے ہیں دنیا کے اندر. صرف ایک خواہش ایسی ہے جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی، خوب توجہ فرمائے. ایک تمنا ہے، ایک دعا ہے جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی اور مجھے امید ہے اللہ خالق و مالک وہ بھی ضرور پوری کرے گا. پوچھتے وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں میں اللہ خالق و مالک سے التجا کرتا رہتا ہوں کہ مجھے امام احمد بن حنبل کی زیارت کروا دے رحمت اللہ علیہ. بس یہ ایک تمنا ہے جو آج تک میری پوری نہ ہو سکی. اس کے علاوہ استغفار کے ساتھ جو مانگا ہے اللہ نے عطا کیا ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ خوش ہو جاؤ، آج اللہ نے تمہاری وہ دعا بھی پوری کر لی ہے. نظریں اٹھاؤ، دیکھو میرے چہرے کی طرف، میں ہی وہ شخصیت ہوں، یہی وہ چہرہ ہے جس کی زیارت کے لیے تم اللہ خالق و مالک کو استغفار کے ساتھ پکارتے ہو. اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے سامنے کھڑا کر دیا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو شخص، جو مرد و زن، جو چھوٹا بڑا جوان اور بوڑھا استغفار کو لازم کر لیتا ہے، پھر اللہ خالق و مالک اس کی دعا کو موڑتا. ہمارے اندر فالٹ ہے، ہمارے اندر سستی ہے. اللہ کے گھر کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہی ہے آج بھی اور وہی رہے گا ہمیشہ کے لیے، جو زمانہ نبوت میں تھا، جو صحابہ کے دور میں تھا، جو اسلاف کے دور میں تھا. اللہ خالق و مالک پہلے دن سے ہے، آخر دن تک رہے گا. اللہ کو فنا نہیں. اللہ کے خزانے کے اندر آج تک کوئی کمی واقع نہیں ہوئی. اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من رجل یذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ركعتين ثم استغفر الله الا غفر له. بس اوقات ہم ایسا گناہ کر بیٹھتے ہیں جس کا ہمیں احساس ہو جاتا ہے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ بندہ کھڑا ہو جائے. کون؟ جو گناہ کر بیٹھے، جس کو ہم سمجھے کہ یار یہ بہت گھٹیا کام ہوا مجھ سے، وہ کھڑا ہو، بہترین وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعتیں ادا کرے. اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ خالق و مالک سے معافی مانگے. اللہ کے نبی زبان نبوت اللہ کی وحی کے ساتھ گارنٹی پرووائڈ کرتے ہیں اللہ خالق و مالک اس کو معاف کر دے گا. یہ سمجھداری کی بات نہیں کہ ہم رات کو نیند کے لیے بستر پہ جائیں اور گناہ ساتھ لے کے سوئیں، نہ جانے صبح آنکھ بیدار ہو نہ ہو ہم اللہ کے پاس چلے جائیں تو گناہ ساتھ لے کے جانا ہے.
اتنی بڑی بڑی آفرز موجود ہیں کہ اپنی زبان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگ لو، اللہ تمہیں معاف فرما دے گا. اور بلکہ اس سے بھی آگے اپنے دل کے اندر احساس پیدا کر لو، اپنے دل کے اندر، اور اس واقعے کو یاد کرو کہ پہلی امتوں میں سے جو ایک پاپی تھا، ایک زانی تھا، ایک چور تھا، ایک ڈاکو تھا، ایک بد زبان تھا، بد اخلاق تھا، شاید ہی دنیا کا کوئی گناہ اس کے پاس اس سے سرزد نہ ہوتا ہو. وہ چھوٹے سے لے کے بڑے گناہ تک سارے کے سارے گناہوں کا مرتکب تھا. جب مرنے کا وقت آیا اپنی اولادوں کو، اپنے بیٹوں کو وصیت کرتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری ڈیڈ باڈی کو آگ لگا کے اس کی راکھ بنا لینا اور ہواؤں کے اندر بکھیر دینا. میں اتنی ہمت نہیں رکھتا کہ میں جتنے گناہ کر بیٹھا ہوں کہ اللہ کے سامنے منہ چہرہ لے کے کھڑا ہو جاؤں. لیکن وہ جو ہر چیز پہ خوب قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، جو ہم بالکل تصور بھی نہ تھا ہمیں پیدا کر سکتا ہے، تو اس کی تو خاک باقی تھی. اس کے مرنے کے بعد اللہ کے نبی خبر دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہاڑوں کو حکم دیا، ہواؤں کو حکم دیا، لاؤ میرے بندے کی خاک واپس لوٹاؤ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کن کے ساتھ جب اس کو کھڑا کیا، وہ بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوا تو اللہ نے کیا سوال کیا تھا؟ کس وجہ سے وصیت کی تو نے اپنے بیٹوں کو؟ کہتا اللہ تم سے ڈرنے کی وجہ سے کی، مجھے حیا آتی، میں ندامت زدہ ہوں، شرمندہ ہوں کہ میں نے زندگی میں کوئی نیکی کی نہیں، گناہوں کے انبار لگا دیے، پہاڑ لگا دیے، تو میں تو آپ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا تھا. اٹھاؤ تاریخ کے اوراق. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خبر دیتے ہیں اللہ خالق و مالک کتنا غفور و رحیم ہے، کتنا کریم ہے، کتنا شفیق ہے، کتنا مہربان ہے. اللہ خالق و مالک فرماتا ہے کہ اگر تو نے مجھے میرے ڈر کی وجہ سے کیا تھا، جا تجھے معاف کر دیا ہے. اس کے باوجود بھی جب اللہ خالق و مالک کے پاس جائیں، کیا ہمارے کھاتے کے اندر گناہ ہونے چاہیے ترازو کے دوسرے پلڑے کے اندر رکھنے کے لیے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے ہمیں خبر ملتی ہے، توبہ لمن وجد فی صحیفۃ الاستغفار کثیرا، اس بندے کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو ایسے آدمی کے لیے، ایسی عورت کے لیے کہ جس کا نامہ اعمال جب تلنے لگے تو سب سے زیادہ اس کے اندر ملے تو استغفار ملے. استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ. یا اللہ معاف کر دیں، یا اللہ معاف کر دیں، یا اللہ معاف کر دیں. پنجابی میں کہہ لو، خوشخبری ہے توبہ لمن وجد فی صحیفۃ الاستغفار کثیرا، سب سے زیادہ جس کے نامہ اعمال کے اندر استغفار ملا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کو مبارک ہو، اس کو مبارک ہو. بیٹوں کے پیدا ہونے پہ مبارکیں وصول کرنے والوں، فیکٹریاں نہیں کھول کر اپنوں سے مبارکیں وصول کرنے والوں، بیٹوں کی شادیوں اور بیٹیوں کی شادیوں کے موقع کے اوپر مبارکیں وصول کرنے والوں، اللہ کے نبی بھی مبارک دیتے ہیں کن لوگوں کو؟ جو زیادہ سے زیادہ استغفار کرتا ہے ان لوگوں کو وصول کرو. کون ہے جو اللہ کے نبی کی مبارک کا مستحق بننا چاہتا ہے؟ ہر وہ شخص ہے اور ہر وہ عورت ہے جو زیادہ سے زیادہ استغفار کرے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو مبارک دیتے ہیں. مبارک ہو تمہیں. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیان کرتے ہیں کان لی فی لسانی ضرب علی اہلی ولا یعدوہم الی غیرہم فذکر ذلک النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بیان کرتے ہیں کہ میں بڑی کوشش کرتا ہوں کہ میرے گھر والے، میری بیویاں میری زبانوں سے محفوظ رہیں، میری زبان سے کوئی سخت الفاظ نہ نکلے، بڑی کوشش کرتا ہوں لیکن میں اس کے اوپر کنٹرول نہیں پا سکتا. آئے دن میری زبان سے میری بیویوں کو تکلیف پہنچتی رہتی ہے، میں ان کے اوپر سختی کرتا رہتا ہوں. اب اس بیماری کا تذکرہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا. انہوں نے کیا سوال کیا؟ پھر ایک خامد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے رسول میں بڑی کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھوں، سختی نہ کروں اپنی گھر والیوں کے اوپر، لیکن کر نہیں پاتا، کیا کروں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گویا ہوئے فقال، آپ نے فرمایا این انت من الاستغفار، اے حذیفہ تمہارا استغفار کہاں چلا گیا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ تم نے استغفار کو چھوڑ دیا ہے تو اس وجہ سے تمہاری زبان آپے سے باہر ہو گئی ہے. میں آپ اگر اپنی زبانوں پہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، اپنی زبانوں سے اچھی بات کرنا چاہتے ہیں، اپنی زبان سے مسلمانوں کو تکلیف دینے سے بچانا چاہتے ہیں، استغفار کر لو.
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ ایک بڑے دانا تھے، حکیم تھے، جب بیماری پیش کی گئی اسی وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا این انت من الاستغفار، اے حذیفہ تمہارا استغفار کہاں چلا گیا؟ ہمارے اندر سستی ہے، ہمارے اندر فالٹ ہے، ڈیلی کی بنیاد پہ زیادہ سے زیادہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافیاں مانگتا ہے پھر اس کی زبان سے لوگ محفوظ رہتے ہیں۔ فاستغفر اللہ فی اليوم 70 مرہ، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا میڈیسن، کیا ٹریٹمنٹ تجویز دی کہ تم اپنی زبان کی اس بیماری کو دور کر سکتے ہو؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاستغفر اللہ فی اليوم 70 مرہ، اے حذیفہ اگر اپنی زبان کو سیدھا کرنا چاہتے ہو تو ایک دن کے اندر کم سے کم 70 بار اللہ سے معافی مانگ۔ ایک دن میں کتنی بار؟ ہم کتنی بار مانگتے ہیں؟ کبھی کاؤنٹ کیا میں نے؟ اللہ کے نبی کتنی بار مانگتے تھے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنی زبان نبوت سے فرماتے ہیں کہ میں ایک حدیث کے اندر 70 بار اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اور دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں 100 بار اللہ خالق و مالک سے استغفار کرتا ہوں۔ 100 بار۔ ہمیں کتنی بار مانگنی چاہیے؟ منیمم کم از کم 70 بار اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دی ہوئی تعلیم کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ ان الشیطان قال عزتک، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ شیطان نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہا کہ مجھے اے اللہ تیری عزت کی قسم ہے، یا ربی لا ابرح اغوی عبادک ما دامت ارواحهم فی اجسادهم، میں تمہارے بندوں کو تب تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کے جسموں کے اندر ان کی روح باقی ہوگی، میں ان کو چھوڑوں گا نہیں۔ بلکہ قرآن مجید غالباً سورہ اعراف کے اندر بھی اللہ خالق و مالک نے نقشہ کھینچا ہے کہ اس نے کہا میں ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے آؤں گا ان کو گمراہ کرنے کے لیے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال الرب، اس کے رب نے ارشاد فرمایا وعزتی وجلالی، مجھے میری عزت و جلالت کی قسم ہے، لا ازال اغفر لهم ما استغفرونی، میں تب تک اپنے بندوں کو معاف کرتا رہوں گا، وہ تمہارے کہنے کی وجہ سے، تمہاری شیطانیت کی وجہ سے گناہ کرتے رہیں گے، لیکن تب تک مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے جب تک میں تب تک اپنے بندوں کو معاف کرتا رہوں گا۔ وعزتی وجلالی، یہ کس کے الفاظ ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خود اپنے الفاظ ہیں کہ مجھے میری عزت کی، میرے جلال کی قسم ہے، جب تک میرے بندے گناہ کرتے رہیں گے تمہاری شیطانیت کی وجہ سے، اور جب تک گناہ کے بعد مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے تب تک میں ان کو معاف کرتا رہوں گا۔ ہمارے اندر فالٹ ہے، سستی ہے کہ ہم سوتے ہیں تو گناہوں کے انبار سر پہ لے کے سوتے ہیں، جبکہ اپنی زبان سے صرف اتنا کہہ دو استغفر اللہ واتوب الیہ، پاک اور صاف ہو کے سو گے، اگر مر گئے صبح آنکھ نہ کھلی اللہ آپ کو لمبی حیاتی عطا فرمائے۔ اگر اللہ خالق و مالک نے بلا لیا سوتے سوتے تو بتلاؤ نامہ اعمال اللہ خالق و مالک جب تولے گا، ایک سائڈ پہ آپ کی نیکیاں ہوں گی، دوسری سائڈ پہ رکھنے کے لیے ایک گناہ بھی نہ ہوگا، تو کیا جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ ارے پل صراط سے بجلی جیسی تیزی کے ساتھ گزر ہوگا کہ نہیں؟ عرش کا سایہ نصیب ہوگا کہ نہیں؟ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا کہ نہیں؟ دنیا والوں کو دکھلاتے پھریں گے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی کے ہاتھ سے حوض کوثر کا جام پئیں گے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوس ملے گا کہ نہیں؟ نہیں کا تصور ہی نہیں۔ استغفار کر لو، اللہ کی قسم ہے سارا کچھ اللہ خالق و مالک عطا فرما دے گا، ہر چیز دنیا اور آخرت کی عزتوں کو اللہ خالق و مالک ہمارے ماتھے کا جومر بنا دے گا۔ استغفار کر لو، جہاں تک ہو سکتا ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن میں 100 بار اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگتے تھے۔ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، اللہ خالق و مالک سورہ نمل میں سوالیہ انداز سے کہتا ہے لولا، کیوں نہیں تم استغفار کرتے کہ میں تمہارے حالوں کے اوپر رحم کروں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ انداز ہے، لولا، کیوں نہیں تم تستغفرون اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافیاں مانگتے، کیوں نہیں استغفار کرتے؟ لعلکم ترحمون، لوگوں سے دعائیں کرواتے ہو، مولویوں کو پرچیاں لکھ دیتے ہو، دینی چاہیے، جا کر کے بھی دعائیں کروانی چاہیے، جائز ہے، مسنون ہے، دعاؤں کا اہتمام کروانا چاہیے، لیکن کیا اللہ خالق و مالک سے معافی مانگ کے اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے لولا،
کیوں نہیں تم مجھ سے استغفار کرتے کہ میں تمہارے اوپر رحم کروں؟ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اور نہیں ہے اللہ کہ جب تک تم اے نبی جب تک تم ان کے اندر ہو میں ان کو عذاب نہیں دوں گا۔ اب اس وقت اللہ کے نبی ہمارے درمیان کم از کم نہیں، اللہ کے پاس جا چکے۔ یہ صحابہ کا دور تھا جب تک اللہ کے نبی حیات تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی حیات مبارکہ کے اندر ان کو مخاطب کیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، میں ان لوگوں کو کیسے عذاب دے سکتا ہوں کہ آپ ان کے اندر موجود ہیں؟ وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، اور جب تک یہ ایمان والے مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے تب تک میں ان کے اوپر عذاب مسلط نہیں کروں گا۔ اے اہل پاکستان، اے پاکستان کے اندر بسنے والے مسلمان باسیوں، آج مجموعی طور پہ ہم نے استغفار کو چھوڑ دیا ہے، گناہ کرتے جا رہے ہیں، استغفار کو نظر انداز کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر کبھی کسی صورت میں عذاب آتا ہے، کبھی کورونا کے صورت میں عذاب آتا ہے، کبھی وہاں مسلمان ایمان والے ہونے کے باوجود بھی ایک دوسرے کے اوپر ڈنڈے چلاتے ہیں، سوٹے چلاتے ہیں، ٹھٹے مارتے ہیں، بلکہ فائرنگ کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، قتل کرواتے ہیں، مسلمان ہے تو یہ اللہ خالق و مالک کا عذاب ہے۔ اور کس وجہ سے ہے؟ ہم نے استغفار کو چھوڑ دیا، اللہ نے ہمارے اوپر عذاب مسلط کر دیا۔ اس لیے میری گزارش ہے اہل پاکستان ایمان والوں کو، بالخصوص بالعموم تو پوری دنیا کے لوگوں کو، مسلمانوں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ سے استغفار کریں۔ اس وقت ملک پاکستان کو خصوصی طور پہ میں گزارش کر رہا ہوں، اس کے واسیوں کو، مسلمانوں کو، کہ مجموعی طور پہ اللہ خالق و مالک سے معافی مانگیں۔ اللہ خالق و مالک نے بھی قرآن مجید کے اندر اس بات کی ترغیب دی ہے کہ اکٹھے ہو کے مجھ سے معافیاں مانگو، دیکھو میں تمہارے احوال کے اوپر رحم کرتا۔ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ، عہد کریں آج کی نشست و مجلس میں کہ ہم نے کبھی بھی کوئی ایک دن بھی ایسا خالی نہیں جانے دینا کہ جس دن ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استغفار نہیں کرنی۔ اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اگر چاہتے ہو جسمانی طاقت، اگر چاہتے ہو سٹیمنا عروج پہ ہو، طاقت ہو، ہائٹ باڈی کے اندر کوئی خرابی نہ ہو، سٹیمنا ہو، قوت ہو، مضبوطی ہو، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاکیزہ دل پہ اترنے والا قرآن اس بات کی گارنٹی دیتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو استغفار کرنے والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جسمانی قوت بھی عطا فرماتا ہے، روحانی تو ملنی ہے۔ اور جو تہجد کے وقت اٹھتا ہے، سحری کے وقت بیدار ہوتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، قیام بھی کرتا ہے، استغفار بھی کرتا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام اس حدیث کے اندر بھی گارنٹی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جسمانی بیماریوں اس کی دور کر دیتا ہے۔ آؤٹ آف کنٹری اور آؤٹ آف سٹی، مختلف شہروں اور مختلف ممالک کے اندر اپنی بیماریوں کو رفع کرنے کے لیے نکلتے ہیں کہ نہیں نکلتے؟ سفر کے لیے بڑی بڑی فیسیں ادا کرتے ہیں اور بڑی بڑی میڈیسن کا ارتکاب کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اور بڑی بڑی بہترین صاف ستھری اپنی پسندیدہ کھانے پینے کی اشیاء کو پرہیز کے نام پہ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن استغفار نہیں کرتے۔ لیکن ہم رات کو بیدار نہیں ہوتے کہ اللہ کے نبی زبان نبوت سے گارنٹی دیتے ہیں کہ جو مستقل روٹین کے ساتھ تہجد گزار ہے اللہ تعالیٰ اس کو جسمانی بیماریوں سے دور کر دیتا ہے، اللہ اس کو صحت و تندرستی عطا فرما دیتا ہے۔ اور اگر یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی نہ ملے، اس کو اپنے ایمان، توکل اور یقین، بھروسے کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے کہ کہیں ضرور کچھ نہ کچھ ایسا ہے کہ غیب کے اوپر ایمان کے اندر کچھ کمی ہے، کمزوری ہے، ادروائز اللہ کے نبی نے یہ جو خبر دی ہے اس کے اندر کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الى اجل مسمى ویؤتی کل ذی فضل فضلہ وان تولوا فانی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر۔ سورہ ہود کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے اور یہ کہ
اپنے رب سے بخشش مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو، وہ تمہیں ایک وقت مقرر تک بہترین مال و متاع عطا کرے گا، تمہیں خزانے دے دے گا، اور ہر صاحب بزرگی کو اس کی بزرگی کی داد بھی دے گا۔ جتنا اخلاص ہوگا، جتنا خشوع خضوع کے ساتھ اللہ خالق و مالک کو پکارا جائے گا، جتنے یقین کامل کے ساتھ اللہ سے معافیاں مانگی جائیں گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اتنا ہی بڑا بزرگ کہتا ہے، اور اس کی بزرگی کی داد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ضرور دے گا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے تو مجھے تمہارے بارے میں قیامت کے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے کہ اگر تم نے استغفار کو چھوڑ دیا، استغفار کو اگنور کر دیا، استغفار کو نظر انداز کر دیا، تو کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت کے دہاڑے بہت بڑا عذاب تمہارے اوپر مسلط کر دیا جائے۔ کس وجہ سے؟ کہ تم نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے مجھ سے معافیاں کیوں نہیں مانگی؟ اس وجہ سے۔ اگر ہم کسی کے آگے پھنس جائیں، مجبور ہو جائیں، بے بس لاچار ہو جائیں، تو اس بندے کا توڑ تلاش کرتے ہیں کہ نہیں ترک کرتے؟ سفارش کے لیے پیسہ بھی استعمال کرتے ہیں۔ کبھی فلاں ایم پی اے کی دہلیز پہ کھجل ہوتے ہیں، کبھی فلاں ایم این اے کی دہلیز پہ کھجل ہوتے ہیں، کبھی فلاں چودھری اور وڈیرے کی دہلیز پہ اپنے آپ کو رسوا کرتے ہیں کہ آپ کا اسی شخص کے ساتھ تعلق ہے، آپ مہربانی کریں اس کو ایک کال کرنے اللہ کا واسطہ ہے کہ وہ میرے لیے کچھ آسانی پیدا کر دے، درگزر کرے، مجھے معاف فرما دے۔ تو جگہ جگہ پہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خبر دیتے ہیں، قرآن مجید بھرا پڑا ہے کہ جبار کو قہار کو اگر منانا چاہتے ہو اپنے دل کے اندر احساس پیدا کر لو، اپنی زبان سے ایک لفظ کہہ دو، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ اس کو کسی کی سفارش کی ضرورت، وہ تو آپ کی اشارت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یہ قرآن بیان کرتا ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، قرآن کہتا ہے اور تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، جو مانگو گے استجب لکم، دے دوں گا، سفارشی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے میرے نبیوں کا، میرے اولیاء کا واسطہ دینے کی بھی ضرورت نہیں، تم ڈائریکٹ مجھے پکارو۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، جب پکارو گے تب دوں گا، اور نہیں تو اللہ خالق و مالک نے دھمکی دی ہے، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، اور جنہوں نے گھمنڈ اور غرور میں آ کے سے مانگنا چھوڑ دیا، توبہ کو چھوڑ دیا، استغفار کو چھوڑ دیا، دعاؤں کو ترک کر دیا، اللہ خالق و مالک قرآن مجید لا ریب کتاب کے اندر دھمکی دیتا ہے، سیدخلون جہنم داخرین، اے دنیا کے اندر اللہ کو بھولنے والوں، اے دنیا کے اندر اللہ کو پکارنا چھوڑنے والوں، کل قیامت کا دن ہوگا، ذلیل و خوار کر کے جہنم کے اندر پھینک دوں گا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ ہمیں آگ سے محفوظ فرما دے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے گناہوں سے ہمیں محفوظ فرما لے، اور اللہ سے التجا ہے، دعا ہے اللہ خالق و مالک ہمیں توبہ استغفار کرنے کی اپنے فضل و کرم کے ساتھ توفیق عطا فرما دے۔ ہم اپنے آپ کو گناہگار سمجھیں، گناہگار تصور کریں، گناہوں کا اقرار کریں، اصرار نہ کریں۔ جو اپنے آپ کو پاک اور صاف، بڑا تہجد گزار، نمازی، پرہیزی، با شرف، با شرم، با حیا، با اخلاق سمجھ کر اس کے اوپر اتفاق کر لیتا ہے، وہ پہلا دن ہوتا ہے کہ وہ گمراہی کی طرف نکل جاتا ہے۔ جتنا مرضی میں پاک ہوں، جتنے مرضی آپ پاک اپنے آپ کو تصور کرتے ہیں، ہرگز آپ آدم کی اولاد میں سے ہیں، کچھ نہ کچھ ضرور ایسا ہوتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی کا ذریعہ ہوتا ہے، سبب ہوتا ہے۔ تو ڈیلی کی بنیاد پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کوئی گناہ کا تصور، کوئی غلط سوچ، کوئی دل کے اندر شیطان وسوسہ پیدا کر سکتا ناممکن بات ہے، اس کے باوجود بھی ڈیلی کی بنیاد پہ 100 بار اللہ خالق و مالک سے وہ شخصیت معافیاں مانگتی تھی، تو ہمارے تو پلے ویسے ہی کچھ نہیں سوائے سیاکاریوں کے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ روٹین کے ساتھ اللہ خالق و مالک سے معافیاں مانگتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، تب جا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کو ہمارا مقدر بنائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔